الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وهو الغفور الودود سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھی تنخواہ، اچھا کاروبار، اپنا مکان، سہولتیں، اپنی مرضی کی زندگی، ان چیزوں کو ہم نے کامیابی سمجھ لیا آج کل۔ ہم ان چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص جس کو پریشانی نہیں آتی، غم نہیں آتا، اس کو صحت ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس کاروبار ہے، اس کے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کو ہم آج کل کامیابی سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں، اس بندے سے۔ حالانکہ کہیں بھی قرآن و حدیث میں کامیابی کی یہ بات نہیں لکھی گئی۔ کامیاب بندہ کون ہے؟ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تحقیق وہ جو ہے بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ تو جو انسان پہ حالات آتے ہیں وہ اس بات کی نشاندہی نہیں ہوتے کہ وہ جو ہے کامیاب ہے کہ ناکام ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دیکھا جائے کہ انسان کے عمل کیسے ہیں۔ جو بندہ جتنا سنت پہ ہوگا، شریعت پہ ہوگا، وہ اتنا کامیاب ہے، چاہے اس پہ حالات جیسے مرضی آئیں۔ حالات تو بیسیکلی امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوشی دے کے بھی آزماتے ہیں، غم دے کے بھی آزماتے ہیں۔ ہر کسی کو، کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے زندگی میں کبھی غم ہی نہیں آیا، ممکن ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ مجھے جو ہے وہ ہمیشہ غم ہی رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا، خوشیاں بھی ملتی ہیں۔ تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ انسان شریعت میں جب چلتا ہے تو انسان کے دو دشمن ہیں، شیطان اور نفس، وہ انسان کو گرا دیتے ہیں۔ اور بعض کا انسان جو گناہ ہوتے ہیں ان کا عادی بن جاتا ہے، یعنی کہ اتنے زیادہ گناہ کرتا ہے کہ وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، یہ ایک بندے کی عادت بن جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں جھوٹ چھوڑ ہی نہیں سکتا، وہ اتنا جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں ہے، میری عادت بن گئی ہے۔ بعض لوگوں کو گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے، وہ بات بات پہ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، مذاق میں ویسے ہی گالیاں نکال دیتے ہیں، عادت بن گئی ہے، چھوٹتی نہیں ہے۔ غیبت کرنا عادت بن جاتی ہے انسان کی، بدنگاہی کرنا عادت بن جاتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ گناہ۔ انسان کہتا ہے کہ یہ گناہ اس سے چھوٹتے نہیں ہیں، انسان سوچتا ہے کہ جو مرضی کر لوں یہ گناہ اس سے چھوٹتا نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا بندہ جو عادی مجرم بن چکا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہو، وہ بھی مایوس نہ ہو، لیکن جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، مایوس نہیں ہونا۔ شیطان جو ہے وہ انسان کو مایوس کرتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا بندہ جو عادی مجرم ہو چکا ہو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ کیا کرے، وہ ہر روز ہر رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، اور توبہ کی نیت سے وہ نماز پڑھے، اور پھر اس کے بعد دعا کرے کہ یا اللہ پاک میں یہ گناہوں میں ملوث ہوں، آپ مجھے گناہ سے چھڑوا دیجیے۔ میرے لیے گناہ چھوڑنا مشکل ہے،
آپ کے لیے گناہ کو چھڑوانا آسان کام ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، میرے لیے چھوڑنا مشکل ہے لیکن آپ کے لیے تو آسان ہے۔ تو انسان یہ عمل روز کرتا رہے، ایسا بندہ جو عادی مجرم بن چکا ہو، یا بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت سارے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، آہستہ 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 کر کے چھوٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 100 گناہ تھے تو اس بندے نے 95 گناہ چھوڑ دیے، کچھ گناہ بھی رہ گئے، نہیں چھوٹ رہے، تو وہ بھی یہ بندہ ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ روزانہ یہ 2 رکعت پڑھنے کی برکت سے ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن اس کو گناہوں سے جو ہے نا بالکل پاک کر دیں گے، اس گناہ سے جو ہے نا وہ اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو مایوس نہیں ہونا۔ اصول کی بات کیا ہے؟ اصول کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر گناہ ہو رہا ہے تو توبہ کر لیں، فوراً گناہ ہو رہا ہے تو توبہ کر لیں، اس توبہ میں دیر نہ کریں، کیونکہ ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہوئی ہے۔ تو مایوس نہیں ہو، شیطان مایوس کرتا ہے، شیطان کہتا ہے یار چھوڑو، تم نہیں چھوڑ سکتے گناہ، ابھی تم توبہ کر رہے ہو، تھوڑی دیر بعد پھر تم گناہ کر بیٹھو گے، کہ ایسی توبہ کرنے کا فائدہ؟ شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے، ذہن میں ڈالتا ہے، ایسی توبہ کرنے کا فائدہ تو نہیں ہے۔ توبہ کرنی ہے ہم نے، پھر بھی توبہ کرنی ہے۔ انسان ایک بار گناہ کرے پھر توبہ کر لے، توبہ ٹوٹ گئی تو پھر توبہ کر لے، پھر گناہ کر بیٹھا پھر توبہ کر لے، حتیٰ کہ 100 مرتبہ گناہ کرتا ہے دن میں، 100 مرتبہ توبہ کرے تو اللہ 100 مرتبہ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوستی انسان کر کے تو دیکھے ایک بار۔ ہم نے لوگوں سے دوستیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوستی کر کے نہیں دیکھی، تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ بندوں کو کیسے قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ گویا ساری دنیا کے انسانوں کے گناہوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ دریا کنارے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کی۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ آئی، زمین پر بیٹھ کر اس نے ریت کے چند ذرے اپنی چونچ میں لیے، اڑتی ہوئی سامنے دریا پر گئی اور جا کے وہاں پہ ریت کے جو ہے وہ ٹکڑے ڈال دیے۔ پھر دوبارہ آئی، دوبارہ اس نے ریت کے دانے اپنے منہ میں ڈالے، ذرے منہ میں ڈالے، جا کے دریا میں ڈال کے آئی۔ وہ یہ کام کرتی رہی بار بار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ یہ چڑیا کیا کر رہی ہے۔ تو اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ چڑیا کیا کر رہی ہے؟ تو عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رو رو کر امت کے گناہوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ ایک مثال آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میرے حبیب یہ چڑیا اتنی چھوٹی سی ہے، اس کی چونچ کے اندر 2-4 دانے، 2-4 ذرے ہی آتے ہیں، اور یہ اس ریت کو جا کر دریا کے اوپر پھینک رہی ہے، اور پانی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ریت کے کچھ ذرے اس پر ڈالے بھی گئے ہیں کہ نہیں ڈالے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ریت کے 2-4 ذرے دریا کے پانی کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے، آپ کی ساری امت کے ٹوٹل گناہ، آپ کی ساری امت کے ٹوٹل گناہ اس ریت کے ذرے کے مانند ہیں، اور میری رحمت اس پانی کے دریا کے پانی کے مانند ہے، میں چاہوں گا تو امت کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو انسان کو مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العزت جو ہیں قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ تو مالک ہیں، جو مرضی کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ اکبر۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا دیکھو میں ارحم الراحمین ہوں، پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف الرحیم ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ربک الغفور ذو الرحمہ، تمہارا رب مغفرت کرنے والا ہے اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ اور شروع میں جو آیت تلاوت کی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم،
میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا غفور رحیم ہوں۔ اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے اور اپنی رحمت میں سے حصہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ دیکھیں جہاں محبت ہوتی ہے نا، پھر وہاں پہ معاف کرنا آسان ہوتا ہے۔ ماں اپنے چھوٹے بچے کو جو ہے وہ گود میں اٹھاتی ہے تو بچہ معصوم ہوتا ہے، وہ ماں کے بال کھینچتا ہے، ماں کے منہ پہ تھپڑ لگا دیتا ہے، لیکن ماں اس سے ناراض نہیں ہوتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے محبت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں بخشنے والا بھی ہوں اور محبت کرنے والا بھی ہوں، اگر تم مجھ سے بخشش مانگو گے تو محبت کی وجہ سے میں جلدی معاف کر دوں گا۔ تو جس طرح معصوم چھوٹے بچے کی غلطی کو ماں جو ہے وہ غلطی نہیں سمجھتی، جلدی معاف کر دیتی ہے، اسی طرح بندہ اللہ کے سامنے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دیتے ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس سے جو ہے بہت تسلی ملتی ہے، کیا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کیا میرے پیارے حبیب آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے، یہ کلام کا انداز دیکھیے کیا ہے، اے میرے پیارے حبیب آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں میں ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر والد ناراض ہو نا اپنے بچے سے تو وہ یہ کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ اس کو کہہ دو کہ اپنی حرکتیں سیدھی کر لے، نہیں تو میں اس کو گھر سے باہر نکال دوں گا، یہ درست ہو جائے۔ یعنی کہ باپ کے لہجے میں بے رخی ہوتی ہے کہ اس کو کہہ دو، حالانکہ اس کا بیٹا ہوتا ہے، اپنی بیوی کی مخاطب کر کہتا ہے کہ اس کو کہہ دو کہ اپنے حرکتیں سیدھی کر لے، نہیں تو میں اس کو گھر سے باہر نکال دوں گا، انسان کا بچہ بن جائے یہ۔ اور بعض کا جب باپ ناراض ہو اور وہ اس طرح بولے میرے بیٹے میری بات سنو، اس طرح سے کام نہیں کرتے، یہ غلط بات ہوتی ہے، تو کیا مطلب ہے؟ یہ انداز بتا رہا ہے کہ باپ بچے کو معاف کرنا چاہتا ہے، بچے کو سمجھانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کیا فرما رہے ہیں کہ میرے پیارے حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہ رہے ہیں نا، کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، بلکہ وہ بندے الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کر لیا، میرے بندے ہیں نا، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، بہت گناہ کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، میں معاف کر دوں گا، مجھ سے معافی مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے معافی مانگنے میں دیر ہے، اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کو پڑھ کے سب سے زیادہ امید لگتی ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے، کون سی آیت جو بھی آپ نے تلاوت کی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھ کے بہت تسلی ملتی ہے اور بہت امید لگتی ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں، اس سے بھی زیادہ امید ایک اور آیت سے لگتی ہے، وہ کیا؟ ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، بے شک تیرا رب بندوں کی مغفرت کرنے والا ہے باوجود ان کے گناہوں کے، بے شک تیرا رب بندوں کی مغفرت کرنے والا ہے باوجود ان کے گناہوں کے۔ فرمایا کرتے تھے کہ علی ظلمہم، اگرچہ وہ گناہ کرنے کی حالت میں بھی ہیں، یعنی کہ اگر انسان جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے، اس سے گناہ نہیں چھوٹ رہا، پھر وہ توبہ کرتا ہے اور پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو حاصل کلام کیا، جو لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، دیکھیں دو ہی معاملات ہو سکتے ہیں۔ آپ ہر انسان کو پتہ ہے کہ وہ کن گناہوں میں ملوث ہے، ہر انسان جانتا ہے، کوئی بندہ پرفیکٹ تو ہے نہیں۔ اصول کی بات، پہلا اصول کیا، اگر گناہ ہوتا ہے تو توبہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کو پسینہ آتا ہے تو آپ جا کے نہا لیتے ہیں، یہ تو نہیں کہتے کہ مجھے پھر پسینہ آ جائے گا، اگر پھر پسینہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پھر نہا لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں، گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، مایوس نہ ہوں۔ ہوگا یہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ توبہ بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس کے گناہ نہیں چھوٹتے، ٹھیک ہے۔ اور ایک راستہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو گناہوں سے بالکل، یعنی کہ اس کو گناہوں سے علیحدہ کر دیں، اس کی توبہ کو قبول کر لیں، توبہ تو قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بھی جو ہے وہ نجات دے دیں، ہو سکتا ہے ایسا۔
تو پھر تو اس کو اس کا مقصود مل گیا. دیکھو نا، انسان توبہ کر رہا تھا، گناہ کر رہا ہے، لیکن پھر انسان توبہ کرتا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک راستہ یا ایک رخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے نجات دے دے مکمل طور پہ. تو اس کا مقصود مل گیا، اس کو اس کے گناہ چھوٹ گئے. بالفرض ان ورس کیس نہیں ہوتا جی، گناہ بھی کرتا رہتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، یہ چل رہا ہے گر رہا ہے، چل رہا ہے گر رہا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کی موت آ جاتی ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. کیونکہ جب قیامت والے دن یہ بندہ اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتا ہے کہ البتہ میں تو توبہ کرتا تھا، میں کمزور تھا، نفس میرے پر حاوی تھا، شیطان میرے پر حاوی تھا، لیکن میں جب بھی گناہ کرتا تھا وہ شرمندگی ہوتی تھی، میں توبہ کر لیتا تھا، تو میں اپنی کوشش پوری کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جی اس کو جو ہے وہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. انسان اصول کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دیں، ہم لوگوں کے دلوں میں ہدایت کا نور، ایمان کا نور داخل فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو